ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ آپ نیو یارک سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں۔ حضرت، یہ ایک ای میل ہے، بڑی ہی ایک دردناک قسم کی ای میل ہے، خاتون کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بہت ہی زیادہ بیمار ہیں یہ، 2 سال کی جب تھیں تو پولیو کا اٹیک ہوا تھا، شادی ہو گئی، شادی کے بعد مسکولر ڈسٹروفی کا ان کو پتہ چلا کہ اس کی مریض ہیں۔ یہ ایک ہوتی ہے مسلز کی کہ مسلز بالکل ختم ہو جاتے ہیں، انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں، بازو اور ٹانگیں چل بھی نہیں سکتی۔ جگر بھی ان کا بہت سا خراب ہے، پھپھڑوں نے بھی جواب دے دیا، بالکل ناکارہ ہو گئے ہیں، اور ان کی بریسٹ میں بھی لمپس ہیں۔ کوئی علاج اور دوا کام نہیں کرتی۔ خراب پھپھڑوں کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہت جلد ریسپیریٹر پہ جانا پڑے گا۔ بچپن میں لکھتی ہیں کہ بچپن میں نہ کھیل سکتی تھی، نہ دوڑ سکتی تھی، لوگ مذاق بھی کرتے تھے، اور اب خاص طور پہ سسرال والے بہت تانے دیتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں۔ وضو نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، سیڑھیوں پہ بھی یہ رینگ کر یعنی کرول کر کے چڑھتی ہیں، اور لکھتی ہیں کہ میں نے بہت ہی کلین زندگی گزاری ہے، یہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور دعا کی اور کوئی وظیفے کے لیے درخواست کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کفایت فرمائے۔ بہت دکھ ہوا آپ کی کیفیت سن کے، تو اس کے لیے آپ عمل نوٹ کر لیں۔ سورہ فاتحہ 41 دفعہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 51 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف۔ یہ روزانہ صبح میں پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، بوتل میں رکھ لیں، دن بھر اسی پانی میں سے پیتے بھی رہیں اور اپنے متاثرہ حصے پہ چھڑکتی رہیں، ملتی رہیں۔ یہ آپ نے 92 ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی نے اپنی رحمت سے آپ کو صحت و شفا عطا کر دینی ہے۔ آپ اس عمل کی پابندی کر لیں، انشاءاللہ حیرت انگیز طور پہ آپ کو شفا اور صحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ناظرین، آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر عرض ہے کہ کاغذ اور قلم ساتھ رکھ لیا کریں، تاکہ جب حضرت کو وظیفہ بتاتے ہیں تو آپ لکھ لیں، کیونکہ بہت ساری ای میلز ہمیں آتی ہیں کہ جی ہم لکھنا بھول گئے، ہمیں یاد نہیں ہے، تو اس طرح وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور چونکہ بہت زیادہ ای میلز ہوتی ہیں تو پھر ہم یہ آپ کو دوبارہ بتانے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اسد اللہ صاحب ہیں فون پہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ آپ دونوں مقتدر حضرات کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں میرے والد کا تو انتقال ہو گیا، وہ سوتیلی والدہ ہیں، گھر میں رہتی ہیں، پیسہ سب ان کے قبضے میں ہے۔ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے میرا شرعی حصہ والد کے ترکے سے مل جائے۔ اچھا جی، اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورۃ فجر 41 دفعہ آپ نے دن بھر میں پڑھنا ہے، وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک مجلس میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 41 دفعہ سورۃ فجر پڑھنی ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف۔ یہ آپ نے 90 دن یہ عمل کرنا ہے، اور یہ اپنے حصہ حاصل کرنے کی جو تدبیر ہے، یعنی اپنے والد سے کہیں کہ آپ کو حصہ دے دیں، تو انشاءاللہ آپ کا حصہ شرعی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ شبنم ہے جی نیو جرسی سے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ میری ایک فرینڈ ہے، ان کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ وظیفہ جو نظر اور علاج کے لیے کیا جاتا ہے نا کاؤنٹنگ کر کے، جی وہ کہتی ہیں کہ اس کی بجائے بلکہ قرآن آیتوں کا ویسے ہی مطلب دم کر لینا چاہیے اور ذکر کر لینا چاہیے، لیکن کاؤنٹنگ یہ جو کر کے کرتے ہیں تو اس کی بہت کنڈیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے مطلب وہ اعتراض کرتی ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں آپ کوئی ان کو تعداد پہ اعتراض ہے؟ جی وہ کہتی ہیں کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے، مطلب ویسے ہی آپ پڑھ لیں آیتیں وغیرہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جی اس موضوع پر تو کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ وظائف کی کاؤنٹنگ کرنا جو ہے وہ مسنون ہے، یعنی شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ تو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس لیے کہ بغیر تعداد کی بھی اگر پڑھیں گی تو بھی تو اس کی کوئی نہ کوئی تعداد تو ہوگی۔ اگر آپ کاؤنٹ نہ کریں تو کاؤنٹنگ تو اس کی ہوگی، 10 ہوگا یا 20 ہوگا یا 50 ہوگا، بغیر کاؤنٹنگ کے تو نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث بتائی تھی، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ کاؤنٹنگ کر کے وہ 4000 گٹھلیاں رکھی ہوئی تھی اور کاؤنٹنگ کر کے سبحان اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب توثیق فرمائی اور اس کی تنکیر نہیں فرمائی، منع نہیں فرمایا۔ تو معلوم یہ کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے کہ ذکر کی کوئی تعداد متعین کر کے اس کو پڑھ سکتا ہے۔
اس لیے کہ کاؤنٹنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان انکریج رہتا ہے کہ مجھے اتنا پورا کرنا ہے. 40 دفعہ پڑھنا ہے تو انسان جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ 40 دفعہ پورا کر لیتا ہے. اگر بغیر کاؤنٹنگ کے ہوگا تو انسان میں تکاسل آ سکتا ہے کہ کبھی 2 دفعہ پڑھا کبھی 4 دفعہ پڑھا, تو وہ لمٹ رہتی نہیں. اس لیے ہر چیز کی اکاؤنٹنگ جب ہوتی ہے تو اس سے انسان اس لمٹ تک پڑھتا ہے. تو ظاہر ہے پھر ویسے بھی آپ مادی علاج دیکھیں, مادی چیزوں میں بھی ڈاکٹری علاجوں میں دیکھیں تو اس کی بھی اکاؤنٹنگ ہے. آپ کو صبح شام کتنی ٹیبلٹ کھانی ہے, کتنا سیرپ پینا ہے, تو یہ سارے نظام موجود ہیں. تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا فرمایا ہے, اور شفا جیسے شہد کو بھی شفا فرمایا, شفاء للناس. تو شہد کے لیے جیسے طبیب متعین کر دیتا ہے کہ 2 چمچ آپ شہد پیا کریں, 4 پیا کریں, کوئی اس سے حدیث نہیں پوچھتا کہ کس قرآن کی آیت میں 2 چمچ آئیں یا 4 چمچ آئیں. جبکہ اسی طرح شفا قرآن کو فرمایا, تو قرآن کے لیے بھی جو روحانی طبیب ہیں انہوں نے کاؤنٹنگ متعین کر دی ہے کہ آپ یہ اتنا پڑھ لیں, یہ اتنا پڑھ لیں, 40 دفعہ پڑھ لیں, 100 دفعہ پڑھ لیں, تو اس کے منافع سامنے آ جائیں گے. تو جیسے طبیب جسمانی جب وہ متعین کرتا ہے, ایسے طبیب روحانی یہ تعداد متعین کرتا ہے, اور شریعت سے ثابت ہے. کاؤنٹنگ پہ اعتراض کرنا یہ لا علمی ہے. ویسے بھی حضرت اہتمام کا ایک پہلو آ جاتا ہے کہ آپ جب گن کے پڑھتے ہیں بالکل, تو ایک اہتمام کا عنصر جو ہے وہ آ جاتا ہے. جاوید صاحب ہیں جی ہیوسٹن سے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی حضرت سے میرا ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو کیٹ فش ہے یہ حلال ہے؟ اور ایک مختصر سا جواب کہ جو گھروں میں ہم بچوں کی تصویریں لگاتے ہیں یا اپنی لگاتے ہیں یا کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہے اس کے ساتھ, تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اچھا جی بہت بہت شکریہ. کیٹ فش جو ہے, فش کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ حلال ہیں. تو کیٹ فش چونکہ وہ بھی فش کی ایک قسم ہے, لہٰذا وہ بلا شبہ حلال ہے, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اور دوسری جو تصویریں, ویسے تفریح آپ نے جو تصویریں لگا رکھی ہیں بچوں کی اپنی دیواروں پہ ادھر سجا رکھی ہیں, وہ تصویریں لگانا حرام ہے. لہٰذا ایسی تصویروں کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. حدیث میں ممانعت فرمائی ہے کہ لا تدخل ملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر, کہ جس گھر میں تصویریں ہوں گی یا یہ کتا ہوگا اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. لہٰذا اس طریقے سے دیواروں پہ تصویریں سجانا جاندار کی یہ جائز نہیں ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا حضرت, یہ کیٹ فش جو ہے نا, یہ اس کی خوراک باقی مختلف جو دوسری مچھلیوں کی مختلف ہے, یہ کچرا کھاتی ہے. تو غالباً اس لیے انہوں نے پوچھا تھا کہ چونکہ اس کا کھانا کچرا اور گند بلاؤ کھاتی, تو اس وجہ سے کوئی حرج نہیں. ایسے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں مرغیاں کیا کچھ کھاتی رہتے ہیں, وہ چھپکلیاں کھاتی ہیں, گو میں منہ مارتی ہیں, اس سے اس کی اصل جو حلت پہ اثر نہیں پڑتا. تو وہ الگ بات ہے کہ کچھ بھی کھاتی ہو, تو ایسی جانور تو مختلف چیزیں منہ مارتے رہتے ہیں. ہیرا ہیں جی جارجیا سے, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد. سنائیے. جی میرا کویسچن یہ ہے کہ میری سسٹر جو ہے وہ گھر سے چلی گئی ہیں, 5-6 مہینے ہو گئے, اور ابھی وہ کسی غیر مسلم سے شادی کر رہی ہیں دسمبر 30 کو, اور میرے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں. تو پلیز آپ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور کہ وہ واپس آ جائے, شادی سے پہلے واپس آ جائے یا شادی نہ کرے. اچھا, آپ نے ای میل بھی کی تھی غالباً؟ جی بالکل میں نے کی تھی ای میل. تو میں نے سوچا. اچھا, کتنا عرصہ ہو گیا ان کو گھر سے گئے ہوئے؟ 6-7 مہینے ہو گئے ہیں. اور کیا ان کی عمر کیا ہے؟ اس کی 22 سال عمر ہے. کیا کوئی بات نہیں سنتی, سب نے بات کرنے کی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کی, جو بھی کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ غصے ہو جاتی ہے اور بالکل بات نہیں سنتی. ٹھیک ہے جی حضرت. ہاں, اس کے لیے آپ 2 عمل کریں. ایک تو سورۃ والعادیات, سورۃ والعادیات 41 دفعہ اس کے واپس آنے کی نیت سے پڑھنی ہے. اول آخر 11 دفعہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے. دوسرا سورۃ زلزال, سورۃ زلزال جو ہے یہ 7 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے, یہ ان دونوں کی جدائی کی نیت سے کہ یہ دونوں آپس میں جو بھی یہ غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے اس سے جدا ہو جائے اور آپس میں نفرت پیدا ہو جائے. سورۃ زلزال 7 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے اور دعا کر لینی ہے. یہ 2 عمل آپ نے 90 دن کی نیت سے شروع کر دیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ واپس آ جائے گی اور اس شخص سے اس کو چھٹکارا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹورانٹو کینیڈا سے کال ہے جی, ریاض صاحب ہیں لائن پہ, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میرا ایک سوال ہے, میرے بیٹے کے سلسلے میں, وہ 9 سال کا ہے, اس کو سیجرز کے اٹیک ہوتے ہیں جسے مرگی بھی کہتے ہیں. جی جی. وہ تقریباً صبح 5 اور 6 بجے کے درمیان ہوتا ہے, پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے شاید اس کی پڑھائی بھی کمزور ہے اور تھوڑی کانفیڈنس کی بھی. یعنی یہ اٹیک 5 اور 6 کے درمیان ہوتا ہے یا اور اس کے بعد نہیں ہوتا؟ بس اس درمیان میں ہوتا ہے, صبح 5 سے 7 کے درمیان اس کو اٹیک ہوتا ہے, اور وہ تقریباً 30-35 سیکنڈ کا ہوتا ہے بس, اور نیند کی حالت میں ہی ہوتا ہے وہ. تو اسی سلسلے میں مجھے کچھ وظیفہ چاہیے تھا, جی ضرور حضرت سے اگر مل جائے. اور
دوسرا انہوں نے وظیفہ کے بارے میں جو بتایا ہے، اگر عورت کوئی وظیفہ کرتی ہے تو اگر 90 ڈیز یا 70 ڈیز کا ہوتا ہے تو وہ تو شاید اس کو گیپ مہینے کا جو آتا ہے کی وجہ سے تو وہ تو نہیں کر سکتی پورا، تو اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرت نے کئی دفعہ فرمایا، لیکن ایک دفعہ پھر پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورۃ والشمس، سورۃ والشمس جو ہے وہ 11 دفعہ صبح شام 2 ٹائم آپ نے پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلانا ہے۔ تو اس کا آپ اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی مرگی کی جو تکلیف ہے وہ رفع ہو جائے گی اور کیفیت اس کی درست ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس کے ہر کھانے پینے پہ یا قادر یا مقتدر 7 دفعہ دم کرنا ہے، یا قادر یا مقتدر 7 دفعہ دم کرنا اس کے ہر کھانے پینے پہ، انشاءاللہ اس کو شفا ہو جائے گی۔ باقی یہ کاؤنٹنگ کی جو بات جو ہے خواتین کے لیے، وہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ناغے کے دن اس میں کاؤنٹ نہیں کریں، اس کے علاوہ جو ہے باقی شمار کریں گے، تو ناغے دن نکال کے آپ 90 ڈیز پورے کریں گے۔ تو بلا ناغا جب آپ کہتے ہیں نا تو اس میں یہ انڈرسٹوڈ ہے؟ جی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ناغا ہوگا۔ اچھا جی۔ پہلے ان کی کال ڈراپ ہو گئی تھی، رئیسہ بانو ہیں ہیوسٹن سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہلو جی فرمائیے۔ ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، دیکھیے مجھے مائسینیا گریوس ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے ابھی تک، تو وہ مجھے 10 سال سے یہ بیماری ہے، اس سے مجھے بہت فٹیگ ہو جاتی ہے، بہت کمزوری ہو جاتی ہے، مسلس میرے کمزور ہیں، سرجری نہیں ہو سکتی، اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں انیستھیسیا نہیں دے سکتے، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ میرے گھٹنے کا آپریشن بھی ڈاکٹر کہتے ہیں ہونے والا ہے۔ تو اب انیستھیسیا میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا 80% چانس ایسا ہے کہ پتہ نہیں آپ فینٹ ہو جائیں یا کومے میں چلی جائیں، تو پلیز مجھے یہ فٹیگ میں مائسینیا گریوس کے لیے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے کہ میں اس کو پڑھ سکوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی اس کے لیے انہوں نے مجھے بیماری کا تو جی وہ ڈاکٹری نام ہے مجھے تو نہیں پتہ، لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے ہر وقت اور کمزوری بہت ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سرجری کرنے کے لیے وہ جو بے ہوش کرتے ہیں تو چونکہ اتنی کمزور ہیں تو وہ شاید ان کو ڈر ہے کہ شاید یہ واپس ہوش میں نہ آئے، تو اس کے لیے وہ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی دعا بتائیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ویسے تو ہر بیماری کی دوا تو ہوتی، علاج تو ہوتا ہے، کہ ڈاکٹر لوگ کہتے کوئی علاج نہیں، ہاں ان کے علم میں نہیں ہے، اس کا ادراک ابھی تک نہیں ہو سکا، لیکن ویسے حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَا، اللہ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے۔ تو خیر ہمارا قرآن کریم سب سے بڑی شفا ہے، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ اس مرض کے لیے کہ جو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ سورۃ والضحیٰ، سورۃ والضحیٰ یہ آپ نے 21 دفعہ مغرب کے بعد پڑھنی ہے، مغرب کے بعد 21 دفعہ پڑھ کے اول آخر 11 دفعہ درود شریف آپ نے اپنے بدن پہ دم کر لینا ہے، اور تھوڑا سا زیتون کا تیل وہ 1 چمچ رکھنی ہے، اس کے اوپر بھی پھونک لینا ہے، اور وہ 1 چمچ زیتون کا تیل پی لینا ہے۔ یہ آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے، یہ 120 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بہت مجرب عمل ہے، آپ کی جو تکلیف ہے اس کے لیے بہت ہی نافع ہے، بالکل انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے دیں گے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو بھی چیز آپ کھائیں پئیں اس پہ لا الہ الا انت یا ذل جلال والاکرام، لا الہ الا انت یا ذل جلال والاکرام، یہ 3 دفعہ کھانے پینے پہ پھونک لیا کریں اور وہ کھا لیا کریں، اس کا آپ اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو شفا ہو جائے گی۔ اچھا سر، دوسرے لوگ بھی ہیں جن کو یہ تکلیف ہے کہ فٹیگ رہتی ہے، ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے نیند آئی ہوئی ہے، کوئی کام کرنے کو، وہ بھی یہی عمل کر سکتے ہیں؟ بہت نفع ہوگا اس سے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں honeyderm.com، یہ بہت سارے ان کے پروڈکٹس ہیں جو کہ قدرتی اجزاء پر مشتمل ہیں، شہد سے بناتے ہیں، جن میں خاص طور پہ بالوں کے لیے، جلد کے امراض کے لیے اور ڈائبٹیز کے لیے ان کے بہت ہی مجرب پروڈکٹس ہیں۔ میں خود بھی استعمال کرتا ہوں اور اس لیے میں ہمیشہ بڑے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے پروڈکٹ بہت اچھے ہیں، آپ بھی استعمال کیجئے۔ honeyderm.com۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔